اپنے کارگزاری کو وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو ہمیں اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ جیسے چہروں کو جو ہے راستے پر لانے کی ہدایت ترغیب دینا. یہ اللہ کا حکم ہے, اس پر مانو. اب جو مانتا ہے, ہم خود نہیں بتا رہے ہیں, ہم نے اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اس کے دین کے غلام ہیں, ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, تم پر احسان نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر اس کان سے سن کے اس کان کو چھوڑ دیں گے, آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ ہم بھائی بستی سے اگر گڑبڑ نالے میں گر جائیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, تو آپ کیا توقع رکھو گے کہ زندگی میں کون سی ترقی آپ کے لیے انتظار کر رہی ہے کوئی؟ آپ کو بچہ پڑھانے کے لیے, جب MBBS کرانے کے لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ کے پاس ہے, کیا آپ کے پاس 100 روپے کی ٹارچ بھی بن سکتی ہے جس ٹارچ کو آپ لے کر جو ہے یہاں آ جاتے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرہ کے پاس جب آرام فرمایا کرتے تھے, بیٹھو میری ازواج مطہرہ, بیٹھو میں چلا. اگر ہے کھوٹی خدا تم بھی اٹھو. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ رسول اکرم رحمۃ اللہ علیہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہا گیا ہے کہ تم گھر میں جب ہو, کچھ بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, ارے کہاں سے لایا تو نے گھر میں اذان دینا؟ تو اگر دیتا بھی ہے, دینی تو ہے, لیکن تو دے بڑی اس انداز سے کی. وہ میری کم بخت بیٹی, وہ میری کم بخت بیوی, وہ میرا کم بخت بیٹا سویا ہوا ہے, اور وہ اذان سن کر پلٹا بھی نہیں دیتا. گویا کہ وہ بھی جہنم میں گیا, اذان دینے والا بھی, اور وہ تو جائیں گے ہی جنہوں نے سنا. تو میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں, یہ کوئی کسی ہندوستانی کتاب میں یا کسی دنیائی کتاب میں نہیں لکھا ہے, اللہ کے قرآن میں لکھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے نبی اپنے امتی کو کہہ دو جس محلے کے اندر مسجد ہو اور وہ لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہ جائیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاش مجھے صحابہ مجھے کوئی ہوتا تو یہاں اگر امام میری جگہ کو امامت کرتا تو میں ان کے گھروں کو لکڑی لے کر چلا دیتا. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا, میرے پیارے نبی اپنی امتی کو کہہ دو کہ اگر بستی کے اندر مسجد ہے اور بستی کے اندر 60 جمع 60 کتنے ہو گئے, 120 جمع 60 کتنے ہو گئے, 180 جمع 60 کتنے ہو گئے, 320 گھروں کی بستی کے بیچ میں مسجد ہے, اور مسجد میں 320 گھروں میں ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی, ایک آدمی نے, غور سے سنو, یہ قرآن ہے, قرآن. کون بتائے گا تمہیں؟ ہم سوئے ہوئے ہیں, ہم صرف پڑھتے ہیں, عمل نہیں کرتے ہیں. اللہ نے کہا, بادشاہ نے نہیں کہا, بادشاہ اپنی سفارشی پر جائیں گے, کوئی وکیل شکیل جج کے پاس وہ یہ چھڑا دیں گے, لیکن اللہ کے پاس کوئی چھڑائے گا نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے نبی سے کہ 160 گھروں کے بیچ میں ایک مسجد ہے میرے نبی, اگر اس کو تیرے امتی آباد نہیں کرتے ہیں, سارے آتے ہیں, ایک آدمی نہیں آتا ہے, اس ایک آدمی کی وجہ سے 360 گھروں کو کسی بھی زمانے میں شامت آ سکتی ہے, وبا آ سکتا ہے, بیماری آ سکتی ہے, راشن نہیں بنے گا, زمینیں گہراباد ہو جائیں گی, مال مر جائے گا, بیماریاں آ جائیں گی, عورت بھی بیمار, بچہ بھی بیمار, بیوی بھی بیمار, سارا پریوار بیمار, جتنا پیسہ کمایا ڈاکٹر لے گیا. کیا سا ہوگا, کیا ہو گیا, وہ اپنی شامت کا ازالہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ کے لیے آپ اس بات کو اپنے گمان میں رکھیں گے, اور یہ بات خیال رکھیں, آپ سن کر نہیں آؤ گے, یہاں تو مت سنو, اپنے کانوں میں روئی لگا دو, پھر بچ سکتے ہو. اگر سنا اور عمل نہیں کیا, خلاصی نہیں ہوگی تم کو. جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا, جن نے جان کر گناہگاری کی ان کو چھڑانے والا وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. اللہ کا نبی کہے گا وہاں کہ میرے دیندار آدمی نے تم کو وہاں بتایا تھا کہ دین حاصل کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے, تو میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا. جاؤ پہلے تھوڑا سا مار پیٹ کھا کے آؤ, آگ میں جل کے آؤ, انگارہ بن کے آؤ, پھر دیکھیں گے بعد میں. لاسٹ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ لے لیا ہے
کہ میرا امتی جو ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا اس کو میں ضرور جنت میں لے لوں گا، اور انشاءاللہ اللہ کی شفاعت کر کے ہم سب کو جنت میں جانا ہوگا۔ لیکن جو عمل نہیں کریں گے، جو محنت نہیں کریں گے، ان کو بڑا وہاں تکلیف اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے بچے آ چکے ہیں، آپ ان بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر آدمی اپنے دل کے اندر یہ محسوس کرے گا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو ایسے ویسے ٹھگا کر، کوئی پیسہ دے کر یا اس کو سمجھا کر بجھا کر، اپنی بیوی سے مشورہ کر کے، پیار دے کر، کوئی مطلب طریقہ استعمال کر کے اس درس کے اندر داخل کر کے جو اس کو اپنا فائدہ زندگی کا اٹھا لے گا۔ ان لوگوں نے 10 سال کے بعد فائدہ اٹھا لیا اور یہاں سے آج آپ کے سامنے یہ فارغ ہو رہے ہیں 10 سال کے بعد۔ تو لہذا ان کے لیے بھی دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم بزرگ چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پھر کہہ دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ لطیف صاحب اس کو جو ہے وائرل بھی کریں گے، کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اے میرے نبی اگر تیری امتیوں میں سے کوئی قرآن پڑھ لے گا، یوں تو میں نے آپ کی امت کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا ہے، یعنی جو نبی کام کرتے تھے وہ تیرے امتی کریں گے میرے نبی کام۔ اور اگر آپ کا ایک امتی قرآن حاصل کر لے گا، قرآن جو ہے حفظ کر لے گا سینے کے اندر، میں قیامت کے دن اس کو کہوں گا، اے میرے اللہ کے نبی کے امتی، اے میرے بندے تم قرآن پڑھتے جاؤ، مجھے بڑا پسند ہے، مجھے بڑا پسند ہے، اور جنت کی سیڑھی پہ تو چڑھتے جا۔ اللہ کہے گا تو چل جنت کی سیڑھی پر چڑھ اور قرآن پڑھ، تو نے جو دنیا کے اندر پڑھا ہے، اور بتا تو کیا چاہتا ہے۔ وہی سے قرآن بولے گا، اللہ میرا باپ جہنم ہے، میری ماں جہنم ہے، میرا بھائی جہنم ہے، میں نہیں چڑھوں گا اس سیڑھی پر جب تک تو میرے تمام لوگوں کی شفاعت کرے گا، ان کو میرے ساتھ بھیج دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، میرے امتی گھبرانے کی بات نہیں، تیرے امتی اگر ایک قرآن یہ جو حفظ کر لے گا، وہ 10 آدمی کی سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہاں جہاں اس کی انگلی جائے گی، اللہ کہے گا میرے بندے تم میرا قرآن مجھے پسند آیا، تو انگلی کو مار کہاں کون ہے، وہ ایسے کرے گا، اس میں لاکھوں لوگ آئیں گے، انشاءاللہ اس میں ہم بھی ہوں گے، کیونکہ ہم نے ان بچوں کا جو ہے تعاون دیا ہے، ان بچوں کا جو ہے ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے ماں باپ نے بھی ساتھ دیا، لیکن ہمارا تعاون زیادہ ہے، جنہوں نے ان کے رہنے سہنے کا جو ہے انتظام کیا، یہاں ان کے مولوی کو پڑھانے کا جو نظم تھا، ان کو کھانا پینے کا، راشن وغیرہ کا انتظام دے دیا، اور ان کا دل بٹھایا۔ اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو جو ہے نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔ تو یہ بات بیچ میں مجھے رہ گئی کہ ایک بچہ قرآن حافظ کرنے والا 10 آدمی کی سفارش کرے گا روز محشر کے میدان میں۔ ذرا مجھے بتا دو کس قرآن میں، کس صحیح بخاری میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، کہ شریعت میں ہے کہ ایک بچہ MBBS کر کے ڈاکٹر بنے گا، وہ اپنے باپ کی سفارش کرے گا روز محشر کے دن؟ کر سکتا ہے؟ ایک بچہ DC بن جائے گا، کیا وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کر سکتا ہے روز محشر کے دن؟ بلکہ نہیں، ان کو بھی گھسیٹے گا۔ وہ ماں باپ کو کہے گا کہ مجھے انہوں نے DC بنایا میرے مولا، لیکن مجھے بچپن میں دین نہیں پڑھایا، میں نے پیسہ کمانا تو سیکھا، رشوت کھانی تو سیکھی، لوگوں کو غریبوں کا امیروں کا سننا سیکھا، غریبوں کو دبانا سیکھا، لیکن دین علم نہیں سیکھا۔ اگر میں دین علم سیکھا ہوتا تو میں بھی جنت کا حقدار ہوتا۔ وہ اپنی سفارش نہیں کر سکے گا، دوسری کی سفارش نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کرے ہماری سب ذریات کو ہمارا جو ہے جنت کا ذریعہ بنائے اور دین کا دائی بنائے، دین میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کیونکہ ہمارا دل اس وقت نرم ہو چکا ہے، ہمارے دل کے اندر رفت آ چکی ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنسو کے بدلے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ میں اللہ سے مانتا ہوں کہ اے میرے مولا میری تمام قوم کو آسودہ حال بنا دے، ان کو کسی کا محتاج نہ بنانا، اور ان کو آسودہ حالی کے ساتھ ساتھ دین کا دائی بنا، دینی کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کو کسی رسید بک وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے گھروں کو، اپنے جیب کو ٹٹول کر اپنے سردارے کو چڑھائیں گے، اپنی مسجد کو آباد کریں گے اور 5 وقت نماز میں آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ سب کے دل ٹوٹ جائے اور سب کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آئندہ ہم اپنی مسجد کو آباد کریں گے اور اپنی درسگاہ کو آباد کریں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔ کے بعد
यानी कायदा नाज़राई कुरान और उसके बाद हिफ्ज़ कुरान इस अदारे से जो है मुकम्मल कर दिया है और आज यहाँ से हम इसको फारग कर रहे हैं दूसरी मंजिल की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला इसको आगे की मंजिल आसान फरमा दे और हम सब के लिए जो है रोज़ क़यामत के शफात का जरिया बनाए। आमीन सुमा आमीन। की तरफ से इनको जो है शफी साहब को हार पहना दो सभी की मुअज़्ज़िज़ीन, इनके वालिदैन को भी हमारी तरफ से मुबारक है जिन्होंने इस बच्चे को जो है यहाँ इधर दरगाह के अंदर जो है भेजा। शकीलुर रहमान मौलवी अब्दुर्रहमान पिढ़ार, इन्होंने दरगाह की इमदाद के लिए 5,000 रुपया जो है पैक किया है और हमें पूछा है ये किसी को कोई इनाम नहीं, ना सदर को ना किसी को, ये दरगाह की जो है कफालत के लिए, क्योंकि दरगाह बड़ा ही मखलूद हो चुका है। उन्हें 5,000 रुपया जो है इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला इनका दिया हुआ कबूल फरमाए और उनके इस बच्चे को आगे की मंजिल आसान फरमाए और इनकी तमाम कौम के लिए शफात का जरिया बना दे। तो इनको दो जो वो माला दो। ये उमर गुल के वारसैन ने 8,000 रुपया जो है दरगाह की इमदाद के लिए दिया है। अल्लाह तबारक तआला इनका दिया हुआ कबूल फरमाए और इनको जो है फरमाए और इनको हमेशा के लिए दरगाह की मानत करने की तौफीक अता फरमाए। मंजूर अहमद इसका मुज़फ़्फ़र अहमद को यार ये लोग हम देखें कि ये हम यहाँ से हमसे जो एक दिन हिफ्ज़ कुरान बनकर यहाँ से जो है फारग हो जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सब के लिए जो है इनको जन्नत का जरिया बनाए। तो बस ये लाया गया है, बनाया गया है। मेरी अपील है मुंतज़मीन से, तो वो सबसे पहले उन लोगों का जो बीमार है हमारे गांव के अंदर, जो नहीं आ सकते हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं, अब्दुर्रहमान वगैरह जैसे है हमारे मतलब राजा बेगम वगैरह जो आप जो खुद देखते हैं, उनको बराबर का हिस्सा पूछना चाहिए उनको वहाँ पर, ताकि जब वो हमारे मजलूम लोग खुश हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम भी जो है खुश रहेंगे। ये मोहम्मद शफी साहब का 500 रुपया आ गया, अल्लाह तबारक व तआला इनका दिया हुआ कबूल फरमाए। तो मैं पहले भी अल्लाह ने इनको नवाजा है, इनको बड़ी लाइबिलिटीज घर में है, बच्चे जवान हैं, तो दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक तआला इनके बच्चों को जो है गैब की खजान से रोजगार अता फरमाए और इनके घरों को आबाद फरमाए। हम सभी के घरों को अल्लाह तबारक तआला जो है हिफाजत करे और हम सब के घरों को आसूदा हाल बनाए। हम सबको ने इसमें ताउन दिया है और अल्लाह जानता है, तो अल्लाह तबारक तआला हमें जजा देने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको नेकोकारों में शामिल फरमाए। सबको भीड़ हो जाएगी नहीं, इधर सबको में इज्तिमाई तौर पर जमा होना हो तो वहाँ थोड़ा सा जीते जाते हैं, दूर होती है। जब वो दुश्मन एक जगह बैठेगा तो बनूंगा, तहसीलदार बनूंगा या क्या करूंगा, लेकिन कोई बन पाता है। इसी ज़िमन में आपके सामने एक नात पाक पेश करूंगा जो कि दरबार रसालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी रसूल अकरम की जानिब सारे इंसान करते हैं, लेकिन चांद को 2 टुकड़े पर माना ये सबके बस की बात नहीं। दीन के खातिर घर घर जाना, ताइफ जाकर पत्थर खाना, फिर भी दुआएं देते रहना ये सबके बस की बात नहीं। इस्लाम का झंडा हाथ में लेकर हैदर आगे बढ़ते हैं, खैबर पर कब्जा कर लेना ये
یہ سب کے بس کی بات نہیں. دشمن سے بدلہ لینا یہ عام دلوں کا جذبہ ہے. دشمن سے بدلہ لینا یہ عام دلوں کا جذبہ ہے. لیکن دشمن کو سینے سے لگانا یہ سب کے بس کی بات نہیں. دین کے خاطر گھر گھر جانا طائف جا کر پاتر کھانا پھر بھی دعائیں دیتے رہنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. سے بدلہ لینا عام دلوں کا جذبہ ہے. دشمن کو سینے سے لگانا یہ سب کے بس کی بات نہیں. ہمیں دورہ کرنے والے شاہ بہت سے دیکھے ہیں. دنیا میں دورہ کرنے والے شاہ بہت سے دیکھے. فاروق اعظم جیسا گشت لگانا یہ سب کے بس کی بات نہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. Benim azar oldu kan bakaya. Bir satır orta.